بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت اور حفظ و امان سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد جمشید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر۔ دوستو، اس وقت پاکستان میں دو مسئلے بہت بڑے ہیں، اور اگر یہ دو مسئلے حل ہو جائیں تو پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، اور وہ دو مسئلے ہیں مہنگائی اور بے روزگاری۔ پاکستان میں اس وقت مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ 2 وقت کا کھانا کھانا بھی محال ہو چکا ہے۔ مہنگائی کا ایک ایسا طوفان آیا ہوا ہے کہ کسی بھی چیز کو اب ہاتھ لگائیں تو ایسا زبردست کرنٹ لگتا ہے کہ انسان دور جا گرتا ہے۔ اس کے بعد بے روزگاری۔ پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے نوجوان ہیں جو بہت اعلیٰ ڈگریز ہاتھوں میں لیے ایک دفتر سے دوسرے دفتر میں چکر کاٹ رہے ہیں، لیکن ان کو نوکری نہیں مل رہی، اور پھر مجبوراً جو ہمارے ملک کے نوجوان ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں ان کو مجبوراً دوسرے ملکوں کا رخ کرنا پڑتا ہے، اور اس طریقے سے پاکستان کا ٹیلنٹ دوسرے ملکوں کے کام آتا ہے، اور ان کی ترقی میں بہت زیادہ ہاتھ ہمارے پاکستان نوجوانوں کا ہوتا ہے۔ اگر وہی روزگار ان کو پاکستان میں باہر کے ملکوں میں جو سیلری ملتی ہے اس کے ہاف سیلری بھی مل جائے تو ہمارے نوجوان بالکل بھی باہر کا رخ نہیں کریں گے۔ اور بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ کسی بھی حکومت نے پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار دلانے کے لیے کوئی بھی ایسا قابل تعریف کام نہیں کیا کہ جس کو ڈسکس کیا جا سکے۔ ہر حکومت صرف اپنی جیبیں بھرنے کی حد تک ہی محدود رہی ہے۔ دوستو، آج کل کے دور جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور ٹیکنالوجی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں لاکھوں کروڑوں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بے تحاشا روزگار کما سکتے ہیں۔ اگر حکومت نوجوانوں کو روزگار نہیں دے سکتی تو کم سے کم اتنا تو اسے کرنا چاہیے کہ ان نوجوانوں کی ایسی ٹریننگ کرنی چاہیے کہ یہ لوگ ڈیجیٹل کی دنیا سے اپنا ریونیو اکٹھا کر سکیں، اور اس ریونیو سے نہ صرف خود اور اپنی فیملی کو خوشحالی کی طرف لے کے آئے، اپنے ملک پاکستان کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کریں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک، گوگل، انسٹاگرام، ٹویٹر، یہ ایسے پلیٹ فارم ہیں جن سے لوگ کروڑوں کی تعداد میں اس کا استعمال کر کے اس سے ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں صرف یوٹیوب سے ہی ریونیو اکٹھا ہو رہا ہے، کیونکہ فیس بک کی مونیٹائزیشن ابھی تک ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جو ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت زیادہ پیچھے ہے۔ دوستو، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ ٹیکنالوجی اس وقت اور آنے والے وقت میں بہت زیادہ اہم کردار کر رہی ہے کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی میں۔ آپ کبھی بھی گندم، کپاس یا ان چیزوں سے آپ اپنے ملک کو آگے لے کے نہیں جا سکتے۔ آج وہ ملک ترقی کر رہا ہے جو ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت زیادہ آگے ہے، اور اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی ان کی ملک کی ترقی ہو رہی ہے۔ آپ خدا کر کے پی ٹی آئی حکومت مہنگائی کا طوفان تو نہیں روک سکی، لیکن کچھ پچھلی حکومتوں سے کچھ کام ایسے ہیں جو وہ اچھے کر رہی ہے، اور جس میں سے ایک کام یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ پچھلی حکومتوں میں بھی بہت بار فیس بک، گوگل اور دوسرے جو سائٹس ہیں، جو کمپنیاں ہیں، ان کے ساتھ رابطے رہے، میٹنگز ہوئی کہ وہ آ کے اپنے دفاتر پاکستان میں کھولیں، لیکن کوئی بھی کمپنی اپنے دفتر پاکستان میں آ کو کھولنے کے تیار ہی نہیں ہے، اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ان کو اس چیز کا اعتماد ہی نہیں ہے کہ ہمارے دفاتر وہاں پر صحیح طریقے سے کام کر سکیں گے، کیونکہ پاکستان میں کچھ پتہ نہیں چلتا، کسی بھی ٹائم کوئی بھی آرڈر جاری کرتا ہے اور کمپنی کو بند کر دیا جاتا ہے۔ کبھی ٹک ٹاک بند کر دی جاتی ہے، کبھی یوٹیوب بند کر دی جاتی ہے، کبھی کیا بند کر دیا جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کو بند کرنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر کسی کمپنی کی کسی ایپلیکیشن جو لوگ یوز کرتے ہیں اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو وہ بہت کم لوگ ہیں، تو حکومت کا حق بنتا ہے کہ وہ ایسے قانون پاس کرے کہ ان لوگوں کو ہی پکڑے، ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالے
نہ کہ یہ کرے کہ اس چیز کو ہی بند کر دے۔ تو اب خدا کر کے دوبارہ سے میٹنگ جاری ہے فیس بک کے ساتھ، اور یہ میٹنگز آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اور امید کافی ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں بہت بڑی خوشخبری آئے گی اور پاکستان میں فیس بک کی مونیٹائزیشن بھی شروع ہو جائے گی۔ دوستو اس سلسلے میں KPK کے جو صوبائی وزیر ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ضیاء اللہ بنگش، ان کی ملاقات ہوئی ہے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے ساتھ، اور انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ فیڈرل IT منسٹر PTA اور ان کے جتنے بھی عہدیداران ہیں IT کے سیکٹری ہیں، ان سب کو ملا کے ایک ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے اور ڈسکس کرنا چاہیے کہ ہمیں ان کمپنیوں کو پاکستان میں لانے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ کیونکہ دوستو اس وقت تو فیس بک کے یوزرز ہیں پاکستان میں وہ 5 کروڑ سے زائد ہیں۔ تو دوستو اب سوچ سکتے ہیں کہ اگر فیس بک کی مونیٹائزیشن یہاں پر آن ہو جاتی ہے تو ہمارے نوجوان اچھا کنٹینٹ اس میں ڈال کر فیس بک میں ڈال کر کتنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو اسپیکر اسد کیسر جو اس وقت فورن ٹرپ پہ گئے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ وعدہ کی ہے کہ وہ جیسے ہی واپس آتے ہیں وہ ان سب عہدیداران کو اکٹھے بٹھا کر ان سے اس ٹاپک میں بات ہوگی اور بہت جلد ان تمام کمپنیوں کو پاکستان لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ان کمپنیوں کو پاکستان میں آنے کے لیے جن چیز کی شورٹیج چاہیے وہ شورٹی دی جائے گی، اگر قانون میں کچھ ترامیم کرنی پڑے گی تو ان کو بھی کیا جائے گا، اور ہر مسئلے کو جلد سے جلد ختم کر کے اس سال کے آخر تک تمام کمپنیوں کو پاکستان میں لازمی لے کے آیا جائے گا۔ دوستو اگر گوگل، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹویٹر ان تمام کے دفاتر اگر پاکستان میں کھلتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو روزگار ملے گا ان کے دفاتر میں، اور ان کے یہاں آنے کے بعد جب وہ اپنی مونیٹائزیشن آن کریں گے تو نوجوان کتنا کچھ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے نوجوان بھی کسی دوسرے ملک کی طرح بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، کسی بھی چیز میں وہ دوسرے ملک کے نوجوانوں سے بالکل بھی کم نہیں ہے، بس چاہیے تو صرف ایک موقع۔ اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ایک ایسے اقدامات کرے کہ ان نوجوانوں کی ٹریننگ ہو، ان کو بتایا جائے کس طرح ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دوستو فی الحال فیس بک KPK گورنمنٹ کے ساتھ مل کر 3 بڑے پروجیکٹ پہ کام شروع کرنے جا رہی ہے۔ جو پہلا پروجیکٹ ہے وہ ہے وومن ریلیٹڈ ٹیکنالوجی بیس چیزوں پر، دوسرا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پر، اور تیسرا ہے لوگوں کو اویئر کرنا کہ وہ کس طرح فیس بک پر پازیٹیو کنٹینٹ ڈال کر اپنا ریونیو بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اور ملک کا ایک مثبت جو چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں۔ ان 3 پروجیکٹ پر فیس بک کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی پورے ملک میں ٹیکنالوجی زونز بنانے کا اعلان کیا ہے اور اس پر کام بھی شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ سن کر حیران ہوں گے کہ آج کل کے دور میں بھی پاکستان کے ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں پر ابھی تک انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہیں تھی، لیکن اب عمران خان کے احکامات پر وہاں پر فائبر آپٹکس پہنچ گئی ہے اور 3G 4G بہت جلد چالو ہو جائے گی۔ اور وزیرستان، باجوڑ، خیبر جیسے علاقے جو کہ دہشت گردی کا مرکز ہوا کرتے تھے، وہاں پر پاک فوج کی کوششوں کی وجہ سے جو امن قائم ہوا ہے، اب وہاں پر بھی ٹیکنالوجی زونز بنائے جا رہے ہیں تاکہ وہ لوگ جو بہت زیادہ پیچھے ہیں دنیا سے، جن کو کچھ بھی نہیں پتہ، ان کو اس چیز کے ساتھ اٹیچ کر کے ان کو ریونیو دیا جا سکے، تاکہ باہر کے ایجنٹس، باہر کے لوگ آ کے ان کو ورگلا کر نوجوانوں کو ہتھیار اٹھانے پر جو مجبور کرتے ہیں وہ نہ ہو۔ نوجوانوں کو اگر ان کی دہلیز پر روزگار ملے گا، صحت ملے گی، تعلیم ملے گی، تو وہ کبھی بھی پاکستان کے خلاف کام نہیں کریں گے اور نہ ہی غدار وطن اور جو باقی راہ ایجنٹس یا مسا ایجنٹس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو دوستو امید کافی ہے کہ چند مہینوں میں ایک گڈ نیوز پاکستان کو ملے گی اور فیس بک کی مونیٹائزیشن آن ہو جائے گی۔ تو جتنے بھی میرے نوجوان دوست یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر لیں، بہت جلد فیس بک کی مونیٹائزیشن آن ہونے والی ہے اور آپ لوگ بہت جلد اپنا ریونیو خود جنریٹ کرنے والے ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیں۔
دوستو اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔